السلام علیکم ورحمۃ اللہ وحدیہ علیہ السلام مدد مومنین اکرام، خداوند متعال آپ سب مومنین کو سلامت رکھے۔ مومنین، جعفر جتوئی مشرک جو مسلسل شرک اور کفر بکتا رہتا ہے اور مسلسل ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے درجے پر اور اللہ کو نعوذ باللہ معصومین کے درجے پر لے آتا ہے اور اس کے حلول کرنے کا ایک عام رواج پڑا ہوا ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا ایک نظریہ اور طریقہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مشرکین کو بلانے والے بانیان بھی ان کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے جو ان کو بلا رہے ہیں، اور اس طرح کا وہ شرک بک کر وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور وہ مشرکین ان کو بڑی بڑی فیسیں دے کر انہیں خوش بھی کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ سے اس بار اس جعفر جتوئی کو شرک بکنا بہت بڑا مہنگا پڑ گیا ہے۔ اب ایک طرف سے اس کی ایک دکان بند ہو گئی ہے، تو اس نے غالباً 18 ربیع الاول کو ایک مجلس پڑھی، اس نے جشن پڑھا، جشن صادقین علیہ السلام۔ تو اس میں کہا کہ نعوذ باللہ وہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہم نے دوسری مخلوقات کو۔ تو اس کا جو شرک ہے، جس کا جو کفر ہے، وہ خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بانی ہے جس نے اس کو پڑھوایا تھا اور جو اس نے اس کے حوالے سے رائے دی ہے اور اس پر جو کہا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آئیے اس مشرک کی جو ہے گفتگو تھوڑا سا سن لیں۔ اتنے بڑے 3 نام لیے ہیں، تینوں نے لکھا ہے۔ کوفہ کے منبر پر علی بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دیتے دیتے امیر المومنین نے فرمایا، او کوفے والا سنو، نحنو خلق اللہ و باقیو ثناؤنا، فرمایا ہم 14 کو اللہ نے بنایا ہے، باقیوں کو ہم نے بنایا ہے۔ 1 2 3، جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اس کی مجبوری ہوگی سر، جو ہاتھ سید نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری ہے، جسے اچھا لگتا ہے علی۔ میں تو دلیل دینے لگا ہوں، ہم کو اللہ نے بنایا ہے، باقی سب کو ہم نے بنایا ہے۔ 3 علماء کے نام لیے، 3 کتابوں کے نام لیے، ریکارڈ ہو گیا ہے۔ بس یہی جملہ کہا، چونکہ آپ داد نہیں دی تو میرا بھی دل اکھڑ گیا ہے، پہلے لگنا تھا اب لگ نہیں رہا، کیونکہ بول پڑتے تو پھر دل لگ جاتا۔ بندہ مسجد تو مومنین اکرام، آپ نے ملاحظہ فرما لیا کس طرح شرک اور کفر بک رہا ہے۔ اب اس کو جس نے پڑھوایا تھا، بانی ابصار حسین کے نام سے شاید اس کا نام ہے، تو اس نے اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور اس طرح سے خطبہ پر لعنت بھی کی ہے۔ تو آئیے ساری گفتگو اس بانی کی سنتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور ہم گزارش کریں گے دوسرے بانیان کے ساتھ بھی کہ وہ بھی اس طرح کا قدم اٹھائیں اور اس طرح مشرکانہ گفتگو کرنے والے تمام خطبہ کو پابند ثلاث کیا جائے، تاکہ آئندہ ممبر تشیع پر اس طرح کا کوئی شرک آمیز کوئی بیان، کوئی گفتگو نہ ہو، تاکہ مذہب تشیع پر وار کرنے والے وار نہ کر سکیں۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا اور اب تک واضح کر رہے ہیں کہ مذہب تشیع میں ہمارے علماء اکرام ہیں، وہ ترجمان تشیع ہیں، ترجمان مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ ہیں، وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو نصیری اور غالی اور اس طرح کے مشرک شامل ہو گئے ہیں، ہمیں ان کو ظاہر کرنا ہے، جن میں سے سب سے بڑے جعفر جتوئی، آصف علوی اور موسیٰ حیدر زیدی، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو واضح طور پر ان کا شرک سنا پڑھا جاتا دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے ذاکر جو ہیں کامران عباس بھی ہے، وہ تو ایک پکا مشرک ہے اور ہر قصیدے میں اس کا ایک ہی مصرع وہ شرک پر مبنی ہوتا ہے۔ تو آئیے بانی صاحب کی ویڈیو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب قارئین، کل سے جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں میرے عقیدہ کو واضح کیا گیا کہ میں مشرک ہوں، تو میں یہ کلمہ پڑھ کے اپنی مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ میں شیعہ اثنا عشری مسلمان ہوں۔ میں 12 امام، 14 معصومین، پنجتن پاک کو اللہ کی مخلوق مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے۔ رہی بات کل جو جعفر جتوئی صاحب نے جو تقریر
کی ہے تو وہ ان کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے. میرا ان کے عقیدے کے ساتھ یا ایسے کسی بھی عالم ذاکر واعظ نعت خان کا یا کوئی شخص بھی ہو وہ میرا عقیدہ نہیں ہو سکتا. میرا عقیدہ یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد اور وحدہ لا شریک مانتا ہوں. سرکار مصطفیٰ کو محمد رسول اللہ مانتا ہوں. جناب امیر اور ان کی اولاد کو 12 امام مانتا ہوں. رہی بات کہ ایسے شخص کو اپنے اس پروگرام میں، کیونکہ میں اس پروگرام کا ذاتی بانی نہیں ہوں، اس میں ایک انجمن کا سلسلہ ہے. تو جہاں تک میری یعنی کہ جو میں نے پڑھانے ہیں، جو میرا سلسلہ ہے، میں ایسے کسی شخص کو شامل اس پروگرام میں نہیں ہونے دوں گا جس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے خلاف ہو، یعنی مشرک. اور کوئی بھی مشرک ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. خواہ وہ میرا باپ ہو، خواہ جعفر جتوئی ہو، خواہ کوئی بھی ہو. میں ایسے کسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو اس پہ لعنت کرتا ہوں. اور اس کو اپنے یہ جو سلسلہ ہے پروگرام کا، آئندہ سے کسی کو بھی ایسے شخص کو جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ درست نہیں، اس پر لعنت کرتے ہوئے اس کو آئندہ شامل نہیں کریں. والسلام ورحمۃ اللہ. تو مومنین اکرام، آپ نے ملاحظہ کر لیا بانی صاحب کو، ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہے اس کا، اور بہت بہتر کیا اس نے جعفر جتوئی سے لا تعلقی اور اس طرح کے خطبہ سے لا تعلقی کا اظہار کر کے. تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ جعفر جتوئی نے جو شرک بکا ہے اس کا جواب ہم کسی دوسری ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ. وہ ویڈیو کا آپ انتظار فرمائیے اور مسند جواب ہوگا انشاءاللہ. ملتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وحدیہ علیہ السلام. مدد.